السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کروں گا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹوری آپ کے لیے یقیناً ہیلپ فل ہوگی جب کبھی بھی آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں گے۔ میں نے گھر آنا تھا، میں ینگچو سے نکلا نانجنگ گیا اور نانجنگ سے میں نے فلائٹ لی گوانگچو کے لیے۔ 2 گھنٹے کا سفر تھا تو میں گوانگچو پہنچا اور 12 جنوری کی صبح 4 بجے میری فلائٹ تھی گوانگچو براسائی ملائیشیا سے لاہور۔ اور ملائیشیا میں نے جانا تھا جوہر بہرو میں، جوہر بہرو سے پھر سلطان عبدالعزیز شاہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پھر کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اس سفر کے دوران ملائیشیا میں میرے پاس 15 سے 20 گھنٹے کا سٹے تھا تو میں گھوم سکتا تھا۔ اور رات کو جب بورڈنگ ہونے لگی تو انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور مجھے کہا آپ تو نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس جوہر بہرو کا ویزا نہیں ہے، کہ ملائیشیا کا ویزا نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب تک ویزا نہیں ہو سکتا آپ جوہر بہرو نہیں جا سکتے، البتہ آپ کوالالمپور جا سکتے ہیں، وہاں کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ کیپٹل ہے اور وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ میں نے اس بندے کو وہی بات کہی جو میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ نہیں ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، تو وہ کہتا ہے جوہر بہرو کا نہیں ملے گا، اگر ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ کی بورڈنگ کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے اور آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ خراب ہوگا۔ جوہر بہرو ملائیشیا کی ریاست جوہر کا کیپٹل ہے اور یہ جو جوہر ریاست ہے یہ بالکل سنگاپور کے ساتھ ہے اور 15 سے 20 منٹ میں وہاں سے سنگاپور جایا جا سکتا ہے۔ اور سنگاپور کے ساتھ ملائیشیا کے ریلیشن بھی اس طرح کے آئیڈیل نہیں تھے، اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سنگاپور کے جو لوگ کرمینلٹی کی ریشو زیادہ تھی۔ پہلے سنگاپور ملائیشیا کا حصہ ہوتا تھا لیکن بعد میں پارلیمنٹ نے سنگاپور کو ملائیشیا سے نکال دیا تھا۔ اب یہ والا جو ٹکٹ تھا یہ تو تقریباً ضائع ہی ہو گیا تھا، تو 4100 یوان کا ایک ٹکٹ مجھے مل رہا تھا 14 تاریخ کا گوانگچو سے کوالالمپور اور وہاں سے لاہور کے لیے۔ تو میں نے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے اور 200 یوان میرے پاس کیش میں تھے لیکن مجھے ای منی میں چاہیے تھے ریزرو کرنے کے لیے۔ تو ادھر ادھر دوڑتے ایئرپورٹ پہ انڈین چائنیز میں نے کافی لوگوں سے بات کی، کسی نے مجھے نہیں دی تو وہ ٹکٹ ریزرو ہو گیا۔ پھر میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا، وہاں پہ چینی لڑکی سے میں نے چینی زبان میں کہا کہ مجھے 200 یوان ای منی چاہیے، اس نے کیش لیا اور 200 یوان مجھے دے دیے۔ تو تب تک 14 تاریخ والا ٹکٹ ریزرو ہو چکا تھا۔ پھر میں نے 16 تاریخ کا ٹکٹ دیکھا تو وہ 4600 یوان کا مل رہا تھا، وہ میں نے ریزرو کیا۔ تو پھر ان 4 دنوں یعنی 12 سے اور 16 تک میں گوانگچو میں رہا، دوستوں کو ملا، ان دوستوں سے ملاقات ہو گئی جن کو کافی عرصہ ہوا تھا میں ملا ہی نہیں تھا۔ پھر گوانگچو کا میں نے انوائرمنٹ بھی دیکھا، کافی پسند آیا مجھے۔ میں بفضل خدا تعالیٰ 16 جنوری کو گھر پہنچایا۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ مقصد ہے کہ جب بھی آپ کو کسی شعبے کا مسئلہ درپیش ہو تو اس شعبے کے لوگوں سے رابطہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کریں لیکن اس کو حتمی نہ سمجھیں۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کھجور کی فصل کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کا جو کاروبار ہے وہ تجارت ہے، تجارت کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیں تو میں دے سکتا ہوں، لیکن کھجور کی فصل کھیتی باڑی سے متعلق ہے تو آپ اس کے متعلقہ بندے سے جا کے رابطہ کریں۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کریں۔ میں نے مشورہ نہیں کیا تو میں مارا گیا، میرا وقت ضائع ہوا، میری رقم ضائع ہوئی، اور شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو اپنے کیپٹل کے علاوہ کسی اور شہر کا ٹرانزٹ ویزا دیتا۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا ہم پاکستانی کے اوپر اتنی مہربان بھی نہیں ہے۔ میرا آپ کو یہی کہنا ہے کہ جس شعبے کا مسئلہ ہو ہمیشہ اس شعبے کے بندے سے رابطہ کریں۔ آخر میں عدنان بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں نے ایئرپورٹ کے اوپر ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور مجھے 3000 یوان چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کال بند کرو میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں امیر ہوں، مجھے اتنے اچھے دوست میسر تھے۔